دین اور دنیا جہان رمضان میں اب آپ کے سوال، آپ کے مسائل اور شہریار بھائی دیں گے جواب. السلام علیکم، کیسے ہیں ہم؟ اب آپ کیسی ہیں؟ بہتر. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، صحت تندرستی والی زندگی دے، نظر بد حاسدوں کے حسد سے بچائے. آپ کل کہہ رہے تھے نا کہ مجھے جی مس کر رہے تھے آپ کو، یہ آن ایئر انہوں نے بات کی. جی بالکل. تو شہریار بھائی، نظر اتارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جب آپ سامنے ہو تو سامنے کسی کی کیسے اتارے. میری بیٹی کینیڈا میں، کبھی وہ کہتی نا امی میرا نا اس دن کہہ رہی تھی کہ ماما میرے ہاتھ میں نا چوٹ لگ رہی ہے بار بار، آپ نا نظر اتارے. میں انڈے سے نظر اتارتی ہوں، پھر میں نے ویڈیو کیمرے سے اس کی نظر اتاری، مجھے تو نہیں اور سمجھ آ رہا تھا. بعد میں بہت میں اپسیٹ ہوئی. لیکن صحیح طریقہ کیا ہے افیکٹو؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نظر اتارنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے، اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس کی نظر لگی، تو سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں آپ 11 بار پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی 11 بار پڑھیں. پانی پہ دم کریں، پانی پلائیں، اور جو مریض ہے اس کو پھونک مار دیں. پھونک بھی ماریں، یعنی یہ دم کرنا ہو گیا. اور ایک رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے نام سے تمہیں دم کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تمہیں ایذا پہنچائے، اور ہر انسان کی نظر بد سے میں تمہیں اللہ کی عطا سے دم کرتا ہوں. بس یہ دم کرنے کا شروع میں اور آخر میں دعا. غائبانہ بھی ہو جائے گی. ہاں یہ غائبانہ. میں یہاں سے بیٹھ کر کے الحمدللہ پوری دنیا کے لوگوں کو دم کرتا رہتا ہوں الحمدللہ. اچھا، مرچیں جلاتے ہیں کچھ لوگ، دیکھیں ہر ایک یہ ٹوٹکے ہیں. اچھا، ٹوٹکوں کو اسلام ایک دم ڈینائی بھی نہیں کرتا. اچھا ہاں، کیونکہ اب جیسے ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، ہماری ماں کیا کرتی تھی، وہ لال مرچیں گول والی ہوتی تھی نا، 7 مرچیں لیتی تھی ہم پر سے، وہ وار کے نا 7 مرتبہ، پھر وہ توے کے چولہے پہ توا رکھ دیتی تھی، اس کے اوپر ڈال دیتی تھی. اچھا، اس کی بالکل مہک نہیں آتی تھی. ہاں وہ ایسا ہے طریقہ. ایک کالر. ہاں جی، کالر لاہور سے فرح نے جوائن کیا. فرح السلام علیکم، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے، میرے گھر میں بہت فرمائشیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے میں عبادت نہیں کر پاتی ہوں. مجھے بتائیں اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرح ایک بار پھر ریپیٹ کریں گے آپ؟ تھوڑا تیز کلیئر نہیں تھا، بات تھوڑا کریں. دوبارہ بتائیے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے، اسلام میں میرے گھر میں فرمائشیں بہت ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ تر میں عبادت نہیں کر پاتی ہوں. تو اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پی سی آر اگر آپ نے صحیح طرح سنا ہے تو ہمیں بتا دیں آپ گھر کا. میں کیا مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، عبادت نہیں کر پاتی، لیکن کس وجہ سے؟ اچھا، کہ مطلب گھر میں بہت اہتمام کی فرمائشیں ہوتی ہیں، کبھی یہ بنا دو وہ کر دو، اور یہ میں خیال اکیلی بیچاری لگی ہوئی ہوتی ہیں، زیادہ ہیلپ بھی عبادت نہیں کر پاتی ہوں. اچھا، ان کو یہ کیوں ہے کہ یہ عبادت نہیں کر پا رہی ہیں؟ یہ غم نہ کریں. اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے سحری کا انتظام کر رہی ہیں تو آپ عبادت میں ہیں. آپ افطاری کا اہتمام کر رہی ہیں تو آپ عبادت میں ہیں. ان کاموں کی وجہ سے اگر آپ کی تلاوت یا کوئی نوافل رہ رہے ہیں، فرض نہیں چھوڑنا، نماز پڑھنی ہے. اگر آپ نفلی عبادات کے اندر کمی آ گئی اگر آپ کی، تو آپ یہ غم نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے اس میں بھی اجر رکھ چھوڑا ہے، تو آپ غم نہ کریں. انشاءاللہ درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے، چلتے بناتے ذکر زبان کو ذکر اور افطاری کرنا تو ویسے بھی ثواب ہے نا. بالکل انشاءاللہ افطاری کرنا کرانا. خواتین شہریار بھائی آپ دیکھیں نا کہ یوٹیوب پہ تو اب اتنی آسانی ہو گئی ہے، اس پہ قرآن کا ترجمہ سن لیا، صورتیں لگا لی، وہ سن لیا، موبائل پہ لگا دے، پلے کر دیں آپ. بالکل ہمارا شو دیکھیں، ماشاءاللہ کتنا کچھ سیکھنے کو مجھے مل رہا ہے، آپ کو بھی ملے گا. تو افطاری کرنا سے آپ نے بات نہیں بڑھائی آگے. بھائی افطاری کرنا جہاں ثواب ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی کو افطار کرائی تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس روزے دار جتنا ہی ثواب دے گا، اور اس کے روزے میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. بالکل. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس اتنی افطاری کا اہتمام نہیں ہوتا. فرمایا یہ ثواب تو اس کے لیے ہے جو ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ دودھ سے یا پانی سے کسی کا افطار کرا دے، اور جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. آپ پہلے سموسہ اٹھاتے ہیں پکوڑا؟ کھجور. الحمدللہ کھجور کے بعد ہی کی بات ہو رہی ہے. کھجور سب سے پہلے، اور جو مل جائے الحمدللہ. کل رات کو میرے گھر والے کہہ رہے تھے، میری اہلیہ کہہ رہی تھی، وہ کھانے میں کچھ تھوڑی سی مرچی تیز ہو گئی تھی، شاید سحری کی بات ہے، تو بیٹا سی کر رہا تھا، تو میں چپ کر کے الحمدللہ کھا رہا تھا. کہتے تم لوگوں سے سب سے اچھا میرا شوہر ہے،
جو دے دو بیچارہ چپ کر کے کھا لیتے ہیں۔ اچھا صحیح، ایک چیز پوچھنی تھی کہ جب ہم افطاری کرا رہے ہوں تو ایک تو یہ کہ کسی کو کوئی غریب انسان یا وہ جو کہ افطاری نہیں کر پا رہا اس کو، اور ایک ہوتا ہے کہ دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جب ان کے لیے افطاریوں کی آپ اہتمام کریں، کوئی دعوت رکھیں، یا سحور کے آج کل بڑے ٹرینڈ ہے کہ جی سحور پارٹیز کہتے ہیں، لیکن مطلب ویسے ہی کہ دعوت ہی ہوتی ہے، ویسے تو پارٹیز نہ کہا کریں، سحور کی دعوت ہونا چاہیے، تو وہ جب ہوتی ہے اس کا بھی ثواب ہے؟ بالکل اس کا بھی ثواب ہے۔ دیکھیں جی، آپ کی نیت تو یہ ہے نا کہ کسی کے پیٹ میں کھانا چلا جائے، چاہے وہ ملٹی ملینر ہے یا چاہے وہ غریب ہے، بھوکے پیٹ میں جب روٹی جاتی ہے نا، چاہے امیر کے جائے یا غریب کے جائے، پیٹ جی کالر ہمارے ساتھ ہے بالکل، جی علی کراچی سے میں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم علی، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، اگر کوئی غیر مسلم اگر کوئی افطاری کرائے کسی مسلمان کو تو اس کا ثواب ملتا ہے؟ غیر مسلم اگر کسی مسلمان کو افطاری کرائے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ عادل ہے، وہ عادل ہے۔ اچھا، اب کیا پتا اللہ تعالیٰ اسے بعد میں دولت ایمان سے مشرف فرما دے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا اس وقت بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، لوگ الحمدللہ قرآن مجید دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، غزہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی جو حالیہ معاملات چل رہے ہیں ایران والے، ان کو دیکھ کے کئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کیونکہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ بے ایمان مرے گا یا ایماندار مرے گا۔ بلکہ میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک بات عرض کر دوں، میرے نبی نے فرمایا جس کو اپنے ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں، اپنے ایمان کے ضائع ہو جانے کا خوف نہیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مرتے وقت اس کا ایمان نہ سلب کر دیا جائے۔ خاتمہ بالایمان بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، ہمیں یہ حدیث تو یاد ہے انما الاعمال بالنیات، لیکن ایک حدیث یہ ہے بخاری کی انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، ایمان پر مرے گا تو ہی جنت میں جائے گا۔ اب غیر مسلموں نے اگر آپ کو کھلایا، اللہ نے وضاحت کیجیے گا اس کی بات کی، جن غیر مسلموں نے اگر آپ کو افطار کرائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اجر ضرور دے گا، آخرت میں ان کا کیا حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن انما الاعمال بالخواتیم یہ ہے کہ اس لیے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ تا صبح قیامت، یعنی قیامت تک میری آنے والی سب نسلیں صاحب ایمان دنیا سے جائیں، ہم بھی صاحب ایمان دنیا سے جائیں۔ ہمیں اپنے مال کے چھن جانے کا تو بڑا خوف رہتا ہے، میرا فون سنیچ ہو گیا، 2 سنڈے پہلے میرا جو ہے نا وہ میرے سے ATM سے نکلتے ہوئے پیسے کسی نے چھین لیے، کیا نا مطلب ہے۔ اسی طرح جس طرح ہمیں اپنے چیزوں کے چھن جانے کا خوف رہتا ہے، ایمان کے لیے بھی اس طرح خوف رکھیں کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارا مرتے وقت ایمان ہی نہ چلا جائے۔ عمر نے کراچی سے کال کیا ہے۔ عمر السلام علیکم، سوال کیا ہے آپ کا؟ اچھا، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ہاتھوں کی لکیریں دیکھنا منع ہے تو یہ علم کیوں موجود ہے؟ کیا ہاتھوں کی لکیریں اگر دیکھنا منع ہے تو پھر یہ علم موجود کیوں؟ جی، اگر ہاتھ پڑھنا، ہاتھ دیکھنا منع ہے تو یہ علم موجود کیوں ہے؟ علم تو بہت سارے موجود ہیں، آپ ان کے اوپر کیا کہیں گے؟ پھر یقین رکھیے کہ یہ ہاتھوں کی لکیریں جو ہے نا یہ باقاعدہ پامسٹری ایک علم ہے، لیکن اس پر ایمان نہ رکھنا یہ اسلام ہے، اس پر یقین نہ رکھنا ایمان ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے جی کبھی کسی نے کہہ دیا، ہاروسکوپ لوگ دیتے ہیں نا، آتے ہیں اخباروں میں اور اس میں بھائی اس پر یقین نہ رکھیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، کیونکہ ہم ایمان مجمل جو پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائہ و صفاتہ، ہاتھ جو دکھاتے ہیں یہ نجومیوں کو پامسٹروں کو، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اچھا، او یس، اور جو اس پر یقین رکھتا ہے وہ تو کفر میں جاتا ہے۔ عام ہے ہمارے، میں اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، ایمان کی فکر کریں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کب ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ توبہ کر کے بزرگان دین ہر جمعرات کو توبہ کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ دوبارہ نکاح کی تجدید کیا کرتے تھے ہر جمعرات کو، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ راستے میں نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا ہو اور میری بیوی میرے نکاح سے نکل گئی ہو، کہتے تھے آجا بیٹھ میں تجھے اپنے نکاح میں جو ہے نا واپس لیتا ہوں، کیا تو قبول کرتی ہے؟ وہ کہتی تھی قبول کرتی ہوں، نکاح دوبارہ۔ یہ آپ اتنا پریشان کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو جو سن رہے ہوں گے؟ ارے لوگ ذرا سی ہائے میرا جو ہے نا وہ نہیں کام کر رہا، میرا یہ والا ایپ نہیں کام کر رہا، اس پہ پریشان ہوتے ہیں۔ ارے اس پہ بے وقوفو مت پریشان ہو، پریشان اس بات پر ہو میرا ایمان سلامت ہے کہ نہیں ہے۔ نکاح کی تجدید کی بات نہ کریں، وہ لوگ پتہ ہے مس انڈرسٹینڈ کر جائیں گے، پتہ نہیں اتنے لوگ باہر نکلیں گے۔ بزرگوں کی احتیاط بتا رہا ہوں، احتیاط بتا رہے ہیں، بزرگوں کی احتیاط بتا رہا ہوں، وہ احتیاطاً کیا کرتے تھے، میرے جملے تو سنیں آپ، وہ ہر جمعرات کو احتیاطاً یہ کام کیا کرتے تھے۔ میں یہ تھوڑی کروں خدا نہ قدر لوگوں کے کہ بھائی کسی نے کوئی ہاتھ دکھا دیا تو خیر اس سے اجتناب کریں، ہاتھ دکھا گناہ ہے، ایسا نہیں کہ پھر آپ ہاتھ دکھا کے واپس جائیں تو آپ تجدید نکاح کریں، ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا یہ نہیں کہہ رہے، نہ میں نے ایسا کہا ہے، ہاں یہی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس کانٹیکسٹ میں بات ہو یہ گناہ ہے اور اس کو کبھی اس پہ یقین نہ کریں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔
تو وقت ختم ہو گیا شرف بھائی. کیوں ختم ہو گیا بھائی؟ ابھی تو اور بھی بہت ساری فون کالز ہوں گی، واٹس ایپ میسیجز آ رہے ہیں شہریار بھائی کے لیے. اور شہریار بھائی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ بھائی انہوں نے اپنی بیگم کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم میری ہاتھوں کی لکیروں میں تھی. نہیں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا. الحمدللہ ہم دونوں بھی ابھی بھی اس معاملے میں بہت ضرورت نہیں پڑی. اللہ کا شکر ہے صاحب.